بلا بسلا کے ووٹ لینے کے بعد جیتنے کے بعد ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں. بزنس مین فرنٹ کا ساتھ دے کر چودھری امجد کو صدر چیمبر کا بنائیں. بحیثیت تاجر ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نظام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان ملک انصب. ناظرین اس وقت میرے ساتھ لاہور کے سینئر تاجر رہنما چیئرمین انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان جٹ صاحب موجود ہیں، جو کہ ایک انتہائی سینئر تاجر رہنما ہیں. چھوٹے تاجران کی نمائندگی کرتے ہیں، اپنے تاجران کے مسائل، چاہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس کی دہلیز ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اپنے تاجران کے مسائل پہنچاتے ہیں. جٹ صاحب شکریہ آپ کی قیمتی ترین وقت کا. آپ سے دو تین ایشوز پہ بات کر رہی ہیں. سب سے پہلے جو ملکی حالات ہیں، پاکستان کی سیاست ہے، پاکستان کے حالات و واقعات، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک لاہور چیمبر سے چونکہ آپ کا تعلق ہے، تاجران کی آپ نمائندگی کرتے ہیں. تاجران لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن 2 سال بعد ایسا ممکن ہوا ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہونے کو ہے، اور آج 2 سال آپ نے بڑے دھڑلے کے ساتھ پیاب فاؤنڈر الائنس کی آپ نے ساتھ دیا. ادھر سے 3 بار آپ چیئرمین آف اسٹینڈنگ کمیٹی کے رہے، اور دیگر جو معاملات ہیں آپ نے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا. ایسی سب سے پہلے تو بتائیے گا بنیادی وجوہات کیا ہوئیں کہ آپ پیاب فاؤنڈر الائنس کا ساتھ چھوڑ کر چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری کے سنگ چلے؟ ایک تو یہ وجہ. دوسرے نمبر پر آپ کو تمام تر کیمپین کا تمام تر انتظامات لاہور بزنس مین فرنٹ کا آپ کو آرگنائزر تشکیل دے دیا گیا. ایک اہم ترین ذمہ داری فوراً آپ کے سپرد جو لگ گئی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، کیا ماحول کو بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے نظام ٹی وی کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ٹائم نکالا اور میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے. اور وقت کی ضرورت تھا، تاجروں کی ضرورت تھا کہ میرا جو حقیقی بیان ہے وہ تاجروں تک پہنچے. میں ہمیشہ تاجروں کی فلاح کی بات کرتا ہوں، تاجروں کی بقا کی بات کرتا ہوں، تاجر اور تجارت کو فروغ کی بات کرتا ہوں. یہ لہٰذا ایک ڈکٹیٹر ٹائپ کے یہ جو لاہور چیمبر میں قبضہ مافیا ہے، انہوں نے تاجروں کے آواز اور تاجروں کا ووٹ لے کر تاجروں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ بھی نہ ہو سکے سلوک جیسا کہ ستیلی ماں والا سلوک کرتے ہیں. تاجر ان کو وہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، تاجر ان کو فیسیں دیتے ہیں، اور ہر سال کی بنیاد پر یہ فیسیں لے کر اور اپنی عیاشیاں کرتے ہیں. اور انہوں نے جو ڈیکس لگائے ہیں ادھر، یہ سارے ڈیکس تاجروں کو سہولت کے لیے ہیں، نہ کہ تاجروں کو تذلیل کے لیے. میرے ساتھ لاہور چیمبر کی جو میں خدمت کر رہا ہوں تاجروں کی، میں اگر کسی بندے کو ادھر بھیجتا ہوں تاجر کو، اس کی آواز نہیں سنی جاتی، اس کا پاسپورٹ نہیں بن رہا، اس کے شناختی کارڈ نہیں بن رہا، وہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے. اور سیکٹری لیول کے بندے اور جو ادھر کے پی این ہیں وہ اس کی تذلیل کر رہے ہیں، ان سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو میں ہمیشہ کرپشن کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، ظالم کے خلاف کھڑا ہوا ہوں، مظلوم کا ساتھی بنا ہوں. میں نے الحمدللہ عرصہ 17-18 سال سے میں نے لاہور چیمبر کی خدمت کی ہے. پیاب فاؤنڈر الائنس کو میں نے بے تحاشا ووٹ ڈلوائے ہیں اور ہمیشہ کامیاب کروایا ہے. اور میں کامیاب کروانے کے بعد تاجر کبھی میں نے عہدے کی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن انہوں نے مجھے ہر مرتبہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہے. اور اس چیئرمین کا کیا فائدہ جو کسی بھی محکمے میں لیٹر لکھے اور اس کی آواز نہ سنی جائے. تو لہٰذا اس لیے میں کہہ رہا ہوں، حقیقی معنوں میں گراس روٹ لیول پر تاجروں کی نمائندگی کرنے کے لیے وہ بندہ آنا چاہیے جو تاجروں کے اصل مسائل جانتا ہو، نہ کہ یہ انڈسٹریلسٹ آ جاتے ہیں، یہ ایک مافیا آ جاتا ہے جو گراس روٹ لیول پہ جو تاجروں ہیں ان کی پریشانیوں کو یہ نہیں دور کرتے. تاجروں کے مسائل جو ہیں، جو درینہ اور مسائل ہیں، ان کا خاتمہ نہیں کرتے. یہ صرف آتے ہیں اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد یہ چلے جاتے ہیں. ہمیشہ تاجر اور تجارت کو فروغ کے لیے میری نظر میں ایک ریڑھی والا بھی تاجر ہے، اور تاجر جو تجارت ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نبیوں کا شیوا ہے. اور یہ ہمیشہ تاجروں کو بلا بسلا کے ووٹ لینے کے بعد جیتنے کے بعد
ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیتے ہیں اور ان کی جو آواز ہے وہ سنتے نہیں ہیں. ٹیکس کا مسئلہ ہو, ایکسائز کا مسئلہ ہو, کارپوریشن کا مسئلہ ہو, وابڈا کا مسئلہ ہو, اندرون شہر میں وابڈا کی تاروں کے گچھے ہیں, کتنی مرتبہ سانحے ہوئے ہیں. میں نے صدر چیمبر کو کئی مرتبہ لیٹر لکھے اور کہا کہ یہ تاجروں کے بڑے بڑے مسائل ہیں اندرون شہر کے, یہ تاجروں کے اتنے درینہ مسائل ہیں, جیسے کہ رام گلی میں رحمان گلیوں میں جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے اس کا کوئی واٹر سیوریج کا نظام بنائیں, نہیں کوئی پرسان حال نہیں. تو اس لیے ہم نے بھرپور کوشش کرنی ہے اس بار بزنس مین فرنٹ کا ساتھ دے کر چودھری امجد کو صدر چیمبر کا بنائیں اور انشاءاللہ تعالی تاجروں کی فلاح کے لیے ہم کار کر سکے. جٹ صاحب یقیناً آپ نے لاہور کی تاجر برادری کی سیاست پہ بڑے مفصل انداز میں, بڑے بہترین انداز میں آپ نے نظام ٹی وی کو آگاہ کیا, اور آپ نے جو حکام بالا ہیں جو بیٹھے ہیں لاہور چیمبر کے در و دیوار میں, آج آپ نے در و دیوار کو ہلایا بھی ہے. پاکستان کی سیاست پہ آپ ہمیشہ سے ایک نظر رکھتے ہیں, آپ حالات دیکھتے ہیں جو گزشتہ چند دنوں سے حالات و واقعات رونما ہوئے ہیں. جس طرح سے سانحۂ 9 مئی کے بعد ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کی سیاست کا ایک برج الٹ چکا ہے. آپ کو ہر طرف ایک اندھیرے, ہر جگہ ایک سانحۂ 9 مئی کا افسوس, غم اور غصہ دکھائی دیتا ہے. مجھے بتائیے گا یہ معاملات کس طرح رونما ہوئے؟ کیا ہم سب پاکستانی بحیثیت قوم ہم سب اس میں ملوث ہیں؟ اس معاملات میں کون سے عناصر کار فرما تھے, اور جو عناصر کار فرما ہوئے ہیں کیا کارروائی ان کے خلاف کی ہے؟ میں سب سے پہلے یہ 9 مئی والے واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں کہ پاکستان فوج اور پاکستان کی سالمیت پر یہ حملہ ہے 9 مئی کا, اور یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے, یہ پوری 2014 سے لے کر 2023 تک یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر یہ کمپین چلائی گئی. ہماری نوجوان نسل کو ان کو گمراہ کیا گیا اور ان کا فیوچر تباہ کیا گیا. وہ بچے جو انجینئر جو ڈاکٹر بن رہے تھے ان کو برینڈ واش کیا گیا. میں کہتا ہوں خان صاحب کو اس کے اوپر پرزور مذمت کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ خان صاحب کو اس کا سزا دینی چاہیے اور ان کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے. 9 مئی کے واقعے میں جو ملوث ہے, جو بھی جہاں بھی ملوث ہے, اس کو ایک قرار واقعی سزا دینی چاہیے اور کافر کردار تک پہنچا کر, اور تاکہ آگے آنے والی وقت میں ایسی کوئی پاکستانی فوج اور پاکستانی سالمیت کے خلاف کوئی گنہونی سازش نہ کر سکے. عبرت کا انجام بنانا چاہیے. تو میں آخر میں یہ ایک بات کے ساتھ اجازت لوں گا آپ سے کہ جو یہ عمران خان اور اس کے خواری ہیں یہ پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. خدارہ پاک فوج ان کو گنہونی سازش میں ناکام کر کے پاکستانی قوم پوری 24 کروڑ عوام جو ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے, اور پاک فوج زندہ باد. ہم بھی تاجر برادری بحیثیت تاجر ہم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور ملک کے سامنے جو بھی آئے گا اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بقا کی بات کریں گے. بہت شکریہ ناظرین. سینئر تاجر رہنما چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران لاہور حافظ عطاء الرحمان جٹ صاحب موجود تھے, جنہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس کی سیاست پہ بڑی مفصل انداز میں گفتگو کی. لاہور کی تاجر برادری کے نمائندہ, لاہور کی تاجر برادری کا جو ایک ادارہ ہے لاہور چیمبر آف کامرس میں بیٹھے جو ایوان بالا ہے ان کو ہلایا, اپنے مسائل ان تک پہنچائے. اور حافظ عطاء الرحمان جٹ صاحب جو چھوٹے تاجران کی نمائندگی کرتے ہیں, اسمال ٹریڈرز کے مسائل کو, عام آدمی کی آواز کو, چاہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس کی دہلیز ہو, چاہے وہ حکام بالا کا کوئی بھی ادارہ ہو, وہاں تک پہنچاتے ہیں. اور آج بھی اپنے الفاظ سے ہمیں آگاہ کیا. اس کے علاوہ آج باضابطہ طور پر چیئرمین لاہور بزنس مین فرنٹ امجد چودھری کی قیادت میں چلنے کا اعلان کیا ہے. اور جو پاکستان کی مجموعی صورتحال ہے, جس طرح سے سانحۂ 9 مئی اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا. جی
کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جہاں عرصہ 41 سال سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل کا نصب العین انسانیت کی بے لوث خدمت، اہل علاقہ کی سہولت کے لیے بچوں کی بہترین نرسری، لیبر روم، ماہر گائنیکولوجسٹ کی زیر نگرانی، زچہ و بچہ وارڈ، شعبہ امراض چشم، مرد و خواتین کے لیے علیحدہ ڈینٹل ڈپارٹمنٹ، مرد و خواتین کے لیے علیحدہ فزیو تھراپی یونٹ، اوپن MRI، تھرمل تھراپی، لیبارٹری، ڈیجیٹل ایکس رے، مرد و خواتین کے الٹرا ساؤنڈ، ECG، فارمیسی جیسی تمام سہولیات، ماہر اور کوالیفائڈ ڈاکٹر اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ میدا، جگر، شوگر، آرتھوپیڈک، ENT، ماہر امراض بچگان، اسکن اسپیشلسٹ، لیپروسکوپک سرجن اور جدید آپریشن تھیٹر کی سہولیات بھی میسر، نیز TB کا مؤثر علاج بھی کیا جاتا ہے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے۔ رابعہ ویلفیئر ہاسپٹل، محبوب روڈ، چوک فاروق گنج، مصری شاہ، لاہور۔ فون 04237607861۔